بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع نیکیوں میں سبقت۔ دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، آج کا درس انتہائی اہم ہے، اس لحاظ سے کہ آج کے درس میں ہمیں نیکیوں میں سبقت اس کی ترغیب ملے گی کہ سبقت کیسے لے کر جائیں، اور دوسرا کہ اگر رشک کرنا ہے تو نیکیوں پر کریں۔ یہ حسد کی بات نہیں ہے، حسد وہ حرام ہے، رشک یہ جائز ہے۔ تو رشک کرنا ہے تو نیکیوں میں کریں۔ کیوں؟ دنیا یہ فانی ہے اور آخرت یہ باقی ہے، تو جو چیز فانی ہے اس کو چھوڑ کر جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اگر بندہ اس کی تمنا کرے تو اللہ رب العزت پھر دنیا بھی عطا فرماتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ دنیا بھی اور آخرت بھی، مگر آخرت کے جب ہم پیچھے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پھر دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے اور ہمیں کس طرح نیکیوں میں سبقت لینی ہے اور کس چیز پر رشک کرنا ہے، اس چیز کی تلقین کر رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مہاجر فقراء حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کملی والے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مالدار ہیں نا وہ بڑے درجے اور دامی نعمت لے گئے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ان کے درجے بڑے بلند ہو گئے اور نعمتیں ہمیشہ کے لیے ان کو مل چکی ہیں۔ جب اتنی بات ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ تو عرض کرتے ہیں کملی، اب دیکھیے گا کس چیز پر انہوں نے رشک کیا ہے اور تمنا کس چیز کی ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں کملی والے، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، جی روزے وہ بھی رکھتے ہیں محبوب ہم بھی رکھتے ہیں، مگر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب صدقہ و خیرات وہ کرتے ہیں، غلام کو آزاد وہ کرتے ہیں، کملی والے ہم نہیں کرتے، اس لیے وہ نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گے، دائمی نعمت لے گے، درجات ان کے بلند ہو چکے، اس وجہ سے کہ نیکیاں جو صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، غلام آزاد کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں، اے کملی والے وہ ان کے حصے میں آئی، ہمارے حصے میں نہیں آئی۔ نماز کے بارے تو چلو نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں برابر ہیں، اب روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، نیکیاں برابر ہیں، مگر کملی والے یہ صدقات کی جو نیکی ہے نا یہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین دیکھیں، یہ تمنا تھی صحابہ کی، آج ہماری تمنا کہ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں میرے پاس اب 3 ہوں، فلانا میرے ساتھ تھا وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا، اب میں نے بھی وہاں جانا ہے، چاہے حلال طریقے سے جاؤں یا حرام طریقے سے جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ عرض کرتا ہے کملی والے نیکیوں میں وہ آگے گزر گئے۔ جب یہ بات میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی نا تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ سکتے ہو اور پیچھے والوں سے آگے گزر سکتے ہو؟ اللہ اکبر، وہ وظیفہ وہ بات نہ تمہیں بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو آگے والے ان کو پکڑ لو اور جو پیچھے والے ہیں ان سے تم آگے چلے جاؤ۔ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ نے عرض کی کملی والے ضرور بتائیں، تو میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح تکبیر اور حمد کہہ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہیں آگے والوں کو پکڑنے کی اور پیچھے والوں سے آگے جانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر اس کا ثواب ہے کہ جو آگے والے ہیں ان کو پکڑ لو گے اور جو پیچھے والے ہیں ان سے آگے گزر جاؤ گے۔
اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابی پھر حاضر ہوئے۔ جب دوبارہ آئے نا تو عرض کرتے ہیں کملی والے ہمارا یہ جو عمل تھا نا جو آپ نے بتایا تھا نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، تو اس عمل کو ہمارے جو مالدار بھائی ہیں نا انہوں نے بھی سن لیا، تو کملی والے اب وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ پہلے تو تھا نا کہ ہم پڑھ رہے تھے چلو ان کے برابر نیکی مل رہے تھے، کملی والے اب وہ پھر پڑھ رہے ہیں، تو صدقہ خیرات ان کی پہلے ہے اور ساتھ میں یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اب وہ پھر ہم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے۔ جب یہ بات کریم آقا علیہ السلام نے سنی تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب صبر کرو، صبر کرنے سے اللہ رب العزت تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعین، کس قدر یہ خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ آرزو کر رہے ہیں تو کس چیز کی، کہ کملی والے نیکیوں میں آگے چلیں، نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ بلکہ عزیز سامعین اس کے نا ملتے جلتے ایک حدیث مبارکہ کہ کچھ عورتیں نا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے عرض کرتی ہیں کملی والے جو مرد ہیں یہ ہم سے آگے نیکیوں میں نکل چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا حدیث مبارکہ کس قدر اہم ہے، مرد نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں کملی والے نماز مرد بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، صدقہ وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتی ہیں، مگر اے محبوب جہاد وہ مردوں پر فرض ہے ہم پر نہیں، لہٰذا جو جہاد کرنے سے نیکی اور اجر و ثواب ملتا ہے نا اے کملی والے وہ مردوں کے حصے میں آیا، ہمارے حصے میں نہیں، تو اس لیے مرد جو ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھی ان کی تمنا۔ اب جب یہ بات کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہی نا تو میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری غلامہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر وہ عمل تم نے کر لیا تو خالق کائنات جل جلالہ تمہیں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین کس قدر یہ خوبصورت حدیث مبارکہ کہ وہ عمل تم کر لو تو اللہ رب العزت جہاد کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب عرض کرتی ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب بتائیں وہ کون سا عمل ہے جو ہم کریں تو ہمیں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا؟ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلامہ تم گھر میں با پردہ بیٹھی رہو، خالق کائنات جل جلالہ تمہیں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعین یہ مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ رکھی کہ کس طرح بندہ نیکیوں میں سبقت لے کر جائے گا، اور ہمیں تمنا بھی ایسی ہی کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یقین مانیے گا آج ہمارے پاس وقت ہے، آج خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں وقت دیا ہے، جب جان نکل گئی تو پھر دل کرے گا کہ ہم سجدہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، مگر جھک نہیں پائیں گے۔ آج وقت ہے، آج نیکی کر سکتا ہے، کسی کے دکھ کو دور کر کے، کسی کا سہارا بن کر، کس کی مدد کر کے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر کے تو نیکی کما سکتا ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر کے تو نیکی کما سکتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا مسکرا کر کسی سے کلام کرنا بھی اللہ رب العزت صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ عمل ہے کہ آج ہم کر سکتے ہیں، اللہ محبوب کا صدقہ یہ مختصر سے وقت میں جو سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔